بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے جن کی شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے اور ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کے لیے آج ایک آسان نہایت مجرب عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کو کریں انشاءاللہ تعالی، اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہا تو رشتوں کی لائن لگ جائے گی، رشتے انشاءاللہ بہت زیادہ آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ جہاں چاہیں گے، جہاں اچھی جگہ اللہ آپ کے لیے رکھی ہوگی، وہاں پر انشاءاللہ شادی بھی آپ کی ہو جائے گی آسانی اور سہولت کے ساتھ۔ لیکن اگر میری کسی بہن کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہے یا بھائی کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہے اور شادی کی بات بن نہیں رہی ہے، رشتے آتے بھی ہیں، رشتے پسند بھی کر کے جاتے ہیں، لیکن جا کے انکار کر دیتے ہیں، رشتے والے بات کرتے ہیں آنے کے لیے، آ نہیں پاتے، اور مطلب وہ ان کی رکاوٹ ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی۔ بعض دفعہ ہم نے یہ بھی سنا کہ رشتے والے آ رہے تھے، راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا پھر آ کے تو ان کے ساتھ کچھ مسہیپ ایسا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اس طرح کے بھی معاملات ہمارے سامنے آئے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رشتے والے جو ہوتے ہیں وہ مطلب وہ جو بھی ان کی رسم وغیرہ ہوتی ہے رشتہ طے کرنے کی، وہ کر کے بھی چلے گئے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد جا کے پھر انکار کر دیا۔ پھر کچھ ایسا ہوتا ہے میری بہنوں کے ساتھ یا بھائیوں کے ساتھ کہ منگنی بھی ہو جاتی ہے، منگنی کے بعد پھر نکاح کی جو ہے اس میں جو ہے وقت ہوتا ہے اس پہ نہیں بنتے، کچھ کا نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد پھر رخصتی نہیں ہوتی، کچھ کا رخصتی ہو جاتی ہے، اگلے گھر جا کے طلاق تک کے معاملات پہنچ جاتے ہیں فوراً سے ہی، پہلے ہی ہفتے میں یا پہلے ہی مہینے میں۔ اس طرح کے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں، اور ان کیسز کو دیکھتے ہوئے جب ہم نے تجربات کیے، جب ہم نے لوگوں سے پوچھا اور اپنی تشخیص کی، تو معاملہ یہ سامنے آیا کہ وہ بچیاں جن کی شادیوں میں تاخیر ہوتی ہے، وہ بچے جن کی شادیوں میں تاخیر ہوتی ہے، ان کے رشتوں میں یہ مسائل کسی بھی طرح سے آتے رہتے ہیں اور رشتہ ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال اس میں کوئی بھی وجہ ہو تو وہ یقیناً ان کے میں جو ہے وہ عمل دخل ہوتا ہے جنات کا۔ تو اس کے علاج کی طرف جانے کی بجائے والدین کچھ وظائف کر لے، کچھ بچیوں نے وظائف کر لے، بچوں نے وظائف کر لیے، کسی سے دعا کروا لی، کسی سے تعویذ لے لیا، بجائے اس کے کہ اس کا علاج کروایا جائے تو وقتی مسئلے کے حل کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جو راستہ بند تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے کھل گیا، جو جن چڑھا ہوا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گیا، جو جادو چڑھا ہوا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ گیا، تو نکاح کے لیے راستہ بن گیا اور شادی ہو کے رخصتی ہو کے اپنے گھر چلی گئی۔ اب وہ جو کچھ دیر کے لیے ہٹا تھا، جو راستہ ہٹا تھا، جو بھی تھا، جو پیچھے معالج تھے یا جو بھی آپ نے وظیفہ کیا، اس کی وجہ سے تھوڑا سا راستہ کھلا، تو اس سے جو نکاح ہوا وہ پھر آ کے مسلط ہو گئے۔ اب وہ اس کا اگلا گھر برباد ضرور کریں گے۔ اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مطلب سسرال والے خلاف ہو جائیں، شوہر خلاف ہو جائے، شوہر کو یہ اچھی نہ لگنے لگی، شوہر کو اس کی شکل بری لگنی شروع ہو جائے، ان کو شوہر کی شکل بری لگنی شروع ہو جائے، یہ ادھر جا کے لڑیں گے شروع کر دیں، یہ طلاق مانگنا شروع کر دیں، شوہر طلاق دینا شروع کر دیں، مطلب اس طرح کے کئی مسائل آ سکتے ہیں اگلے گھر جا کے۔ اس کا اینڈ آف دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ جی وہ جو بچی جس کا آپ نے مکمل اور مستقل علاج نہیں کروایا اپنے کسی اعتماد والے معالج سے، وہ جنات نے اس کا گھر برباد کر دیا۔ آخر وہ جو پہلے آپ مصیبت میں تھے کہ شادی نہیں ہو رہی، اب اس سے ڈبل مصیبت میں اب وہ بچی گھر آ کر بیٹھ گئی ہے، اب طلاق کا بھی دھبا لگ گیا اس کے گھر اس کے اوپر۔ تو ان چیزوں سے پہلے بچنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے ان کی بہنوں کی اور بھائیوں کی مکمل تشخیص کریں۔ تشخیص میں اگر جادو جنات کے معاملات آ رہے ہیں تو ان کا اپنے کسی اعتماد والے معالج سے ضرور علاج کروائیں، وظائف نہ کریں۔ پھر تو جب معالج آپ کو کہے کہ جی علاج ہو گیا، جب بات شادی کی پہنچ جائے اور معاملات طے ہونے شروع ہو جائیں، تو پھر تشخیص ضرور کرتے رہیں، ہفتے میں ایک دفعہ ضرور تشخیص کرتے رہیں، تاکہ اینڈ تک آپ کو یہ کنفرم رہے کہ جادو جن دوبارہ نہیں آ رہے۔ جادو جن اگر اثرات دوبارہ آ رہے ہیں تو پھر آپ کو اعمال کی ضرورت ہے، خاص اعمال کی ضرورت ہے جن کے پیچھے آپ کے علاج کریں، وہ آپ اپنے معالج سے رابطہ کریں۔ آپ کو حفاظت کے اعمال کی ضرورت ہے تاکہ دوبارہ جادو جن زندگی میں حملہ نہ کر سکیں، کیونکہ جادو جن کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو مستقل علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور مستقل حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ فن کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ماننا یا نہ ماننا تو آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میرے پاس جو امانت تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اگر آپ کو چیک نہیں کرنا آتا، آپ کو تشخیص نہیں کرنا آتا، آپ ہمارے نمبر پہ واٹس ایپ پہ میسج کر کے تشخیص کرنے کا طریقہ منگوا لیں، آپ کو لنک بھیج دیا جائے گا، وہ تمام ویڈیوز دیکھیں، اس کے مطابق اپنی تشخیص کریں، یا اپنے گھر میں سے کسی فرد کی تشخیص کریں جن کے ساتھ مسئلہ ہے۔ تشخیص میں اگر جادو جنات کے اثرات آ رہے ہیں تو فوراً اپنے کسی اعتماد والے معالج سے رابطہ کر کے علاج کی طرف ضرور جائیں، تاکہ آپ کے معاملات مستقل طور پر حل ہوں۔
خیریت سے شادی ہو اور آئندہ بھی زندگی میں خیریت سے آپ کا گھر بسے اور زندگی میں سکون رہے، طلاق تک نوبت نہ پہنچے جادو جن کی وجہ سے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں، وہ ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں، ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیں، واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، فیس بک گروپ کو جوائن کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر لیں، اور ہماری ادارہ روحانیات موبائل اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام اعمال آپ کو وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں گے۔ ان تمام کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک سفید کاغذ لینا ہے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو حالت میں یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ ایک سفید کاغذ لے لیں، فوٹو کاپی والا، پرنٹر والا ایک سفید کاغذ لیں، اس کے اوپر آپ نے سورۃ الاحزاب لکھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ سورۃ احزاب پوری کافی بڑی سورت ہے، اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ اس میں اعراب کی ضرورت نہیں ہے، جتنے اعراب لگ سکیں آسانی سے لگا دیں، نہیں لگ سکیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اعراب کی اتنی زیادہ وہ نہیں ہوگا۔ سورۃ احزاب لکھنے کے بعد اس کو آپ طے کریں، ایک پیپر پہ لکھی جائے، 2 پیپرز پہ لکھی جائے، جیسے آپ کو سہولت ہو اس کے مطابق، یا بڑا پیپر ایک لے لیں A3 سائز کا، A4 پہ نہ لکھی جائے، ڈبل سائڈ لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو طے کر کے کوئی بھی پلاسٹک کی بوٹل لے لیں، کوئی بھی جیسے کچن کی کوئی ڈبی ہوتی ہے جس میں کچن کے مسالہ جات ہوتے ہیں، اس میں ڈال دیں، کسی بھی چیز کے اندر ڈال کے اس کو پیک کر کے گھر میں رکھ دیں۔ صرف یہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد روزانہ کوئی بھی وقت مقرر کر کے اول آخر ایک دفعہ درود شریف اور ایک دفعہ سورۃ احزاب پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے رزق کے لیے۔ یہ 40 دن کا عمل ہے۔ 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی اچھی جگہ سے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو خیر و عافیت کے ساتھ نکاح بھی ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو آئندہ بھی زندگی سکون سے گزرے گی۔ لیکن جادو جنات سے ہٹ کے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بغیر اگر جادو جنات کا معاملہ ہے تو اس کے لیے علاج کی ضرورت پڑے گی آپ کو، اپنے کسی اعتماد والے مولوی سے۔ بچیوں کے معاملے میں رسک نہیں لینا۔ میں تو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں، ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، درخواست بھی کرتا ہوں، عرض بھی کرتا ہوں کہ بچیوں کے معاملے میں جہاں آپ نے لاکھوں روپے کا جہیز دینا ہے، وہاں ان چیزوں سے نہ گھبرائیں کہ جی اس پہ پیسے لگیں گے علاج کے۔ اس کا علاج کریں تاکہ وہ جو آپ کا دیا ہوا، جو خرچ کیا ہوا پیسہ ہے، وہ آپ کا کسی طرف لگے، آپ کا بچ جائے، بچی زندگی میں سکون سے رہ سکے، ورنہ بڑے مسائل ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔